बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन न्यूज़ वन स्पेशल ट्रांसमिशन। पूरी कौम को यौम फतह मौत मुबारक हो। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस जो एक ऑपरेशन था जो हमारी डेटरेंस के लिए था और जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक जिंदा कौम है और भारत को बता दिया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इसी ख्वाहिश के हवाले से हम उनसे बात करने की बात करते रहे, हम उनसे तहकीकात की बात करते रहे, हम पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को ऊपर तहकीकात के लिए बात करते रहे, लेकिन भारत जो था वो बाज ना आया और हमें मजबूर किया कि हम इंतहाई कदम तक पहुंचे। अल-फतेह 1 और अल-फतेह 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए आज पाकिस्तान ने भारत के स्ट्रेटेजिक 26 मुकामात 26 मैं बताता चलूं 26 मुकामात को तहवाला कर दिया, यानी कि तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके बाद भारत घुटने टेकने पे मजबूर हुआ। लेकिन इस घटिया दुश्मन की शरारत ये देखिए कि अपनी अवाम में अपनी हजीमत और बेइज्जती छुपाने के लिए वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका से सालिसी की बात की गई, जबकि CNN पे एक जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने आके पूरी कहानी बयान कर दी। टिम मार्टिन मेरे ख्याल से काशिफ रफीक भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने ये पूरी कहानी बयान की कि किस तरह सुबह मोदी साहब ने जूते पड़ने के बाद, मार खाने के बाद, जख्म खुर्दा होने के बाद, जब आपके खून रिस रहा था, भारत जल रहा था, आपने मोदी ने फोन किया ट्रंप को और दरखास्त की सालिसी की पाकिस्तान के साथ। और जिस तरह वो झूठ का पलंदा लेके पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की बात करते हैं। अगले 2 दिन पहले तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इंडियन फौज फिर रही थी। मैं दरवाजा खोलूं तो मुझे पता चले कि जनाब साहब हम इस वक्त मकबूजा भारत के अंदर मौजूद हैं और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सारी बंदरगाहें भी उड़ा दी गई और कब्जा कर लिया गया। वजीर आजम मुल्क से फरार हो गए। ये कहानी उनका मीडिया चलाता रहा। तो किस भारत की बातों पर आप बिलीव करेंगे? आज जितने जख्म उसको लगे, सारी जिंदगी 76 साल तारीख में ये जिसे कह सकते हैं कि तारीख लिखी जाएगी कि एक पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जिसने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, जिसके बारे में गुमान किया जा रहा था कि भिखारी और IMF से कर्जा लेने वाला मुल्क, ये तो 4 दिन जंग नहीं, आप 4 घंटे नहीं सह सके। 4 घंटे में घुटनों के बल भारत को ले आए हम। सीज फायर हो चुका है और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक फतेह का मुकाम है, यानी कि हम यौम फतेह कहेंगे और तारीख में 10 मई जो है यौम फतेह के नाम से याद किया जाएगा। काशिफ रफीक साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं AVM एजाज महमूद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आप दोनों हमारे साथ हैं। एजाज महमूद साहब, आपसे बात करना शुरू करूंगा। हमने ट्रांसमिशंस की और मुतादिद बार हमने कहा कि हमें मत छेड़ो, हमने अगर जवाब दिया तो मुंह तोड़ देंगे और मुंह तोड़ जवाब दे दिया आज। जी आसिम भाई, आपको आप क्योंकि आप जो है ना मीडिया में जो पाकिस्तान की ऑनस्लॉट थी, आप उसके हरावल दस्ते में शामिल रहे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग तो बाद में भारत की सरजमीन पे पहुंचे, आप हवाओं के दोष पे, आप भारतीय चैनल्स में आप पेनिट्रेट कर गए और आपने वहां पे पाकिस्तान का जो है मोर्चा संभाला हुआ था। सर बड़ी खूबसूरती से लड़ा। अल्लाह पाक आपको अजर दे। और जब भी ये हिस्ट्री लिखी जाएगी उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो हमने कामयाबियां हासिल की और उसके बाद जो हमने एयर पार में जो कामयाबियां हासिल की, ये तारीख का एक हिस्सा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात ये आती है कि ये जो काइनेटिक वॉरफेयर की बात की जाती है, पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस पहली मर्तबा शो की एंड थैंक्स टू मोदी, मैं कहूंगा कि जिसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की पहली मर्तबा रियल टाइम वॉर में टेस्ट करने का हमें मौका दे दिया। कैसे देखते हैं आप? जी हमें मोदी साहब का तो बहुत सी बातों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। पहले तो हमें सबसे पहले तो इस चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो जो एक प्रोपेगेंडा था कि जी पाकिस्तान सफारती महाज पे आइसोलेट हो गया है और भारत इस रीजन का जो है एक इमर्जिंग सुपर पावर है, तो मोदी साहब ने वो मिथ भी तोड़ दी। फिर दूसरी बात ये थी कि हमें लगता था कि हम एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी हैं, पॉलिटिकली पोलराइज्ड हैं, इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो ये
وہ मिथ भी मोदी साहब की मेहरबानी से टूट गई और पता चला कि रीयूनाइट कर दिया पूरी कौम को और फौज ये को। एक कौम है, इस कौम में कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई बलोची, कोई गिलगिती, कोई कश्मीरी, कोई सिंधी नहीं है, ये सब पाकिस्तानी है। बेशक कोई मसलक नहीं है, कोई फिरका नहीं है, कोई पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं है। तो ये दूसरी मेहरबानी। तीसरी मेहरबानी ये है कि मोदी साहब ने, वो खुद तो सारी उम्र दुनिया भर से असला इकट्ठा करते रहे, लेकिन उनकी मेहरबानी से हमारे जो इंडिजिनस वेपन्स थे हमें वो टेस्ट करने का मौका मिला। हमें अपने JF-17 थंडर J-10C के ऊपर J-10C और फिर सरफेस टू एयर वेपन्स। फिर आखिरी बात जो मेरे लिए जाती तौर पे एक बहुत खुशी की, फख्र की और मान की बात है कि मैंने जिस पाकिस्तान एयर डिफेंस को कमांड किया 3 साल तक, सर उसने मुल्क को कौम का दिफा किया, उसने मुल्क को कौम का दिफा किया सर। और हमने वो हक अदा कर दिया कि जो पैसे, No जो doubt. बजट, जो सर उन हमारे शाहीनों ऊपर को भी सलाम और दिफाए पाकिस्तान के हर उस रुकन को सलाम जो कि एयर फोर्स, नेवी और हमारी आर्मी में शामिल रहे इस ऑपरेशन के अंदर। मैं काशिफ रफीक आपकी तरफ आऊंगा। एक डिप्लोमेटिकल शिफ्ट नजर आया हमें इस रीजन के अंदर कि मोदी को भागकर जाना पड़ा और अब अपनी हसीमत मटाने के लिए वो दुनिया को ये शो करा रहा है कि शायद पाकिस्तान पहले गया बहुत शुक्रिया आसिम अमेरिका साहब। के पास। देखिए, मैं आज तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी बहुत मुबारक। तमाम शोहदा जो माजी में हमारे शोहदा रहे और तमाम वो अकाबरीन जिन्होंने पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा बनाने में अपना हिस्सा डाला, एक एक ईंट भी लगाई, उन तमाम को सलाम पेश करता हूँ। मैं आज सलाम पेश करता हूँ आज जो नौजवान, जो हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हुए, जो शहीन उड़े, जो हमारे सिपा सलार, उनके दस्तों बाजू और साइबर क्राइम के लोग, साइबर एजेंसी के लोग, वो सारे लोग जिन्होंने भारत को एक ऐसी 2700 उनकी वेबसाइट्स को अंधेरे छा गया पूरे भारत में। एक हम लफ्ज सुना करते थे अपने अकाबरीन से, अपने बुजुर्गों से, कि बन के मारे है। आज जिस वक्त मैंने देखी सारी सूरत, तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे जो आर्मी चीफ की विजन, एयर चीफ की विजन और हमारे जो लोग हैं, उन्होंने सब ने इंडिया को बांध के मारा है। कैसे उनके ग्रिड उड़े, कैसे हमारे मिसाइल गए, कैसे हमारे शहीन गए, और ये अल्लाह पाक का करम है कि हमें कोई भी नुकसान देने में दुश्मन कामयाब नहीं हो सका। और उसके बाद वो मोदी का खरीदा हुआ मीडिया, वो मोदी का खरीदा हुआ असला जिसमें किक बैक्स की वजह से राफेल आगे जाएगा तो ये हो जाएगा, मीडिया ने क्या कुछ कहा, S-400 देखे, आप देखें कि पूरे का पूरा उनका सिस्टम 6-7 मई से लेके आज सुबह तक ये बता रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमने क्या अटैक कर दिया, हमने ड्रोन मार के शहर तबाह कर दिए, खुदा न खास्ता ये कर दिया। आज जब मिसाइल फायर हुए, जब टारगेट हिट हुए, तो इंडियन अवाम ने पूछा 24 घंटे पहले तो जनाब आप बड़े राजा फैसल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राजा फैसल साहब को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। राजा साहब, आप मेरे ख्याल से रास्ता भूल गए, शायद आपने घर से प्रोग्राम नहीं करना था, स्टूडियो से करना था। नहीं, स्टूडियो से ही करना था, लेकिन ना राइट एट द एंड कोई डेढ़ घंटा पहले शायद मैंने, कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट होगी, जंग जीतने की एक्साइटमेंट होगी। आज यौम फतेह मना रहे होंगे ना। एक्चुअली जिन्होंने मुझसे मिलना था मैं उनको ना नहीं कर सकता था। ही इज अ चाइनीज डिप्लोमैट। अच्छा, ओके। चलें, मैंने कहा जंग जीतने की भी फतेह मनानी है आपने, क्योंकि आप भी बड़ा कुछ लड़ाकर तैयारे की तरह लड़ते रहे वहां पे मेरी तरह। देखिए, एक तो जो हर महाज पे जंग है वो हम जीत चुके हैं, वो तो पहले 1 घंटा और 7 मिनट में। सर, हमने हर महाज पे जंग जीती है, हमने मीडिया के महाज पे भी उनसे जंग जीती है। उनका अपना मीडिया उनको झूठा बना रहा है और बता रहा है कि हमने नहीं, मीडिया के वजह से आसिम साहब, मैं एक बात कि वो मीडिया जो 24 घंटे पहले तक पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां ले गया, 2 दिन पहले पाकिस्तान पे कब्जा करवा दिया, आर्मी चीफ। आज मैं सोचता हूँ वो सारे सहाफी, वो सारे मीडिया पर्सन, वो कैसे फेस करेंगे अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को, अपनी आवाम को, अपने लोगों को, कि भाई हम आपको क्या बताते रह गए। हकीकत ये थी कि ये तो अब फैक्ट इस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स फायर किए
جیسا DGISPR کہتے تھے کہ جب ہم اٹیک کریں گے تو دنیا کو پتہ لگے, پھر میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو پھر اس کے بعد اب امریکہ گئے کہ یہ میزائل ہمیں کھا گئے, یہ سائبر اٹیک ہمیں کھا گئے, یہ سائبر سیکیورٹی کے جو ہمارے سارے لوپ ہولز ان کے پاس پہنچ گئے. خدا کا واسطہ ہے کسی طریقے سے سیز فائر کروائیے. اور کیسے اچھے بچوں کی طرح 2 لمحوں میں سیز فائر ہو گیا. آپ ان کے فارن افیئرز کا جو نمائندہ بریفنگ دے کے گیا وہ بھاگا ہے فیصل صاحب, وہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگا ہے, لوگوں کے سوالوں کا مڑ کے جواب تک نہیں دیا اس نے. اس کو کہتے ہیں باندھ کے مارنا. الحمدللہ پاکستانی افواج نے باندھ کے مارا ہے. میں کل کے پروگرام ٹرانسمیشن میں آپ کو یاد ہے کہہ رہا تھا مودی پیری پہ گیا, پیری پہ گیا. راج صاحب میں نے کل کی ٹرانسمیشن میں یہ عاصم بھائی کو 24 گھنٹے پہلے پتا لگا تھا کہ مودی نے پیری پہ جانا ہے. جی کل میں آپ کے ساتھ ہی تھا جی, جب عاصم نے ایک بریک لیتے ہوئے بڑا اچھل کے یہ بات کہی تھی کہ مودی پیری پہ گیا, جب سعودی سفیر کی آمد ہوئی تھی تو. جی بالکل بالکل. جی راج فیصل صاحب آپ کیا کہتے ہیں, مودی پیری پہ گیا؟ بالکل ایسی ہے, وہ تو پہلے دن سے اس نے اپنے پاؤں اپنے گھر سے باہر نکالے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلا 1 گھنٹہ اور 7 منٹ تھا جس میں کہ اس ماڈرن دنیا کی تاریخ میں جو لیٹسٹ ویپنری ہے, ایریل ویپنری, آف کورس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹاپ نوچ جو فائٹر جیٹس ہیں فرام بوتھ سائڈس, ان کے پاس بھی بہت اچھے فائٹر جیٹس ہیں. پاکستان نے ان کو میچ کرنے کے لیے آف کورس جیٹ اینڈ سیز اینڈ دین جو بھی پاکستان کے پاس ہیں دے آر میچ. ان کے پاس بھی جو ٹاپ آف دا لائن جہاز ہیں سر وہ بھی دنیا کے بیسٹ ہیں. میں معراج کی بات کروں گا, MiG-29 کی بات کروں گا, Su-30 کی بات کروں گا, رافیل کی بات کروں گا. رافیل ناٹ رافیل, رافیل دونوں طرح سے فیل, یہ رافیل ہوئی ہے. جی بالکل ایسی. اور عاصم صاحب یہ تو آپ نے ایک نئی ٹیگ لائن دے دی ہے جی. جی رافیل ہے. تھوڑا سا پاس دے کے بول رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو سٹریچ کرے نا تو یہ رافیل بن جاتی ہے. یہ انڈیا کی رافیل ہوئی ہے. جی راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اور میری نظر میں پہلے دن سے ہی وہ باہر نہیں نکلے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ایک بنتی ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ کریٹ ہو گئی تھی. اور آج کے اگر سٹوری دیکھی جائے تو جو کچھ بھی صبح سے ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ فرسٹ لائٹ آف دا ڈان جو پاکستان نے اللہ اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا ہے, اپنے میسائلز کو بھیجنا شروع کیا. ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہمارے شاہین جا رہے تھے اور کس طرح ہمارے ڈرونز چھوڑے گئے. یہ صبح فجر سے پہلے ڈرون چھوڑ دیے گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی. جی فیصل صاحب نہیں آپ بولیے. میں عاصم صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جو جذبہ تھا, ہم یہ پریشان تھے, ہمارے اندر ایک انزائٹی تھی کہ یہ ڈرون جو انڈیا نے بھیجے وہ گو کہ ہم اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کو ایئر سٹرائک نہیں کر رہے تھے, ہم ان کو مینولی ٹریٹ کر رہے تھے کسی وجہ سے کہ ہمارے ریڈار ڈیٹیکٹ نہ ہو. تو ہمارے لوگ ڈی مورلائز تھے, انزائٹی تھی کہ یار ہم کب جواب دیں گے. ایسے فریگمنٹ ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں. لیکن آج جب جواب گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری جو قوم کے اندر ایک جوش ہے, اور ہمارے جو جوان بارڈروں پہ کھڑے لڑ رہے تھے, جو شہین گئے اور گھر میں گھس کے مار کے آئے. جی گھر میں گھس کے للکار کے مار کے کہ ذرا ہمارے سامنے بتائیں آپ کے پاس کیا چیز ہے. I don't want to break the story in fact کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, جو ہماری پاکستان فضائیہ کی تاریخ میں ایک ہسٹری, ایک اتہاس بنے گا. میں ایئر مارشل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ ہمارے پائلٹس کا ریڈیو آف ہو جائے اور وہ جا کے ان کو للکاریں. دیکھیے جی عاصم بھائی, آپ جب یہ بات کر رہے تھے نا, کاشف صاحب بھی, یقین کریں میرے جو ہے نا ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی کہ اللہ کا کتنا شکر ہے, سارے ایسٹس بھی واپس آئے اور ہمارے سارے شاہین, تمام ایسٹس ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اتنی بڑی, یہ یعنی پچھلے 30 سالوں کی جو ایک 30 نہیں بلکہ تقریباً آپ کہیے کہ 35 سالوں کی جو ہسٹری ہے 1990 سے آنورڈ, جب ایئر پار کی ماڈرن ایئر پار کی اپلیکیشن شروع ہوئی ہے سر, اس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 2 کمپیٹیبل ایئر فورسز آپس میں ایکٹیولی لڑی ہیں. ورنہ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم سے لے کے تو غزہ تک ون سائیڈڈ افیئر رہا ہے ہمیشہ, کہ ایک طرف دنیا بھر کی مائٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف بیچارے نہتے یا روڈیمنٹری اکوپمنٹ والے غریب ملک ہوتے تھے, اور وہاں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے
ہم ایئر پار کی غلط لیسن ڈرا کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹریوٹ جس طرح یہ S-400 کی بات ہو رہی ہے, پہلی گلف وار میں اسی طرح پیٹریوٹ کی جو ہے سکسیس ریٹ انہوں نے اتنے دکھایا کہ بعد میں سارے عربوں کو بیچ دیے انہوں نے, لیکن جب آہستہ آہستہ اس کے ٹرائلز اور وہ ٹیسٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس کے اندر اس میں سے آدھا سچ تھا اور آدھا جھوٹ تھا. تو اس جو ہے نا جنگ کے بعد جو ڈیفنس انڈسٹری ہے, خاص طور پہ ایویشن ڈیفنس انڈسٹری, اس کے بھی نیو نارمل اس کے بھی ڈیفائن ہوں گے. اور میں ذاتی طور پہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم بغیر ڈسکلوز کیے ہوئے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت سارے ایسے اکوپمنٹ اس میں یوز ہوئے جن کے ٹرائل میں, جن کی پروڈکشن میں اور انڈکشن میں میں ذاتی طور پر شریک رہا ہوں. مارشل صاحب, میرا ایک سوال ہے, میرا فیصل آپ سے ایک سوال ہے. ہم نے دیکھا کہ مودی جو ہے وہ اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے پیراڈائم شفٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ کو جو ثالثی کی درخواست ہے وہ پاکستان کی طرف سے کی گئی, جبکہ یہ صبح چیز رپورٹ ہو گئی تھی. ایک جرنلسٹ ہے امریکن, انہوں نے یہ سٹوری بریک کر دی ہے, وہ CNN پہ بھی کہہ چکے ہیں کہ دیٹ واز مودی ہو کالڈ مسٹر ٹرمپ کہ ہماری ثالثی کرائی جائے, اور اب اس کے پاس ہزیمت میں رہ کیا گیا. دیکھیں جب آج صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ obviously ان کے اوسان خطا ہو گئے, جی اتنا ہیوی بلو ان کو پڑا. امریکن جی فیصل بولیے. جی ہاں, ایسے کہ وہ نہ صرف obviously ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے سارے کے سارے جو ملک ہیں جو کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور ان سے یہ کہا کہ ہماری یہاں سے جان چھڑوائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کر رہے تھے, اور بیچ میں ایسی بھی خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے پریمیئر سیکیورٹی میٹنگ بلا لی تھی, اور وار روم میں جب آپ پریمیئر سیکیورٹی میٹنگ بلا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ they might start talking about using the nukes as well. تو وہ پھر اس سارے تناظر میں they were scared of it. اور جو سب سے اہم بات ہے, میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ جو سیز فائر ہے اس کی وائلیشنز جو ہیں وہ ورکنگ باؤنڈری اور LOC پہ جاری ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق انڈیا کیوں یہ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جو 2 دن ہیں لائن آف کنٹرول پہ ہماری جو بری فورسز ہیں وہ کیونکہ بہت آگے تک ہم نے بہت ساری پوسٹ انہوں نے اگلی چوکیوں کو کور کر لیا تھا, تو اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان چوکیوں کو لینا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ DGMOs کی ملاقات جو ہے وہ منڈے مارننگ 9 o'clock ہے. تو وہ 9 بجے تک وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ منڈے 9 بجے صبح تک وہ کسی بھی طریقے سے جتنا ایڈوانس کر چکی ہیں پاکستان کی فورسز وہ ان سے واپس لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر انٹرنیشنل بارڈر دیکھا جائے تو اس میں تو اوبیسلی وہ ایک ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل بارڈر ہے, لیکن لائن آف کنٹرول از لائن آف کنٹرول, اور وہ جس کا کنٹرول ہوگا وہ اسی کا ہی کنٹرول ہے. اب جیسے یہ جنگ کی فضا تھی تو اس میں اگر پاکستان نے وہ ایریا جا کے کور کر لیا ہے تو وہ جتنے بھی کمانڈنگ آفیسرز ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ یہ جو 2 دن ہیں ان کے پاس ابھی, اس کے اندر وہ اپنا جو ایریا ان سے چھن لیا گیا تھا وہ اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں. اور میری مزید اطلاعات کے مطابق 2 اور جو میسائلز ہیں وہ بھی کسی طریقے سے انگیج کرنے کے لیے پاکستان کو انہوں نے بھیجے تھے, جس کو کہ انٹرسپٹ کر لیا گیا, پروفیشنلی اس کو انٹرسپٹ کر لیا گیا تھا, اور ادھر ہی اس کو ایکچولی دیور 3 جی ایک سٹاک ہوا جس میں ایک شہادت ہوئی ہمارے اسکواڈرن لیڈر صاحب کی. ایک نہیں, میں وہ اس کے بعد والی میں یہ کاروائی بتا رہا ہوں کہ جب 4:30 بجے کا جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ انڈین میڈیا کی بات کر رہے تھے تو انڈین میڈیا پہ آپ نے چیخیں سنی ہوں گی ارنب گوسوامی کی بھی, اور پھر ساتھ میجر گورواریہ کی بھی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سیز فائر کو نہیں مانتے, ایسکلیشن. میجر گورواریہ نے تو اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں کہ اس نے صرف ایسکلیشن لکھا ہے, جس میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسکلیشن ہو. تو میری نظر میں اب جب کہ بھارت
अपने आप को हर तरफ सर ये से इंडिया के नाको सर ये चने चुभे। इंडिया के इंडिया के ये इंडिया के जी हाँ बिल्कुल। ये इंडिया के वो जोकर्स हैं जो कि अपनी पूरी कौम जी। को जंग लड़वाना चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी नजर में अब मैं इसको एनडीए हर इसलिए तरफ बोल से रहा हूं हार कि ये चुके हैं। एनडीए हो गया उनका जो हमने इनके साथ कर दिया है। जी बिल्कुल। तो वो हर तरफ से अब हारने के बाद अब एक जो एरिया रह गया था उनके लिए वो डिप्लोमेटिकली और मॉरल्स एंड डिप्लोमेटिक वो जाके हारने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसमें अब ऑब्वियसली एक प्लेज कर देना कि खुद से कहना कि हमारा सीज फायर करवाएं, अब इन पे मजीद और कौन एतबार करेगा। अब दोबारा अगर इनको सीज फायर की जरूरत पड़ी तो अब अमेरिकन इनसे कहेंगे कि आपने हमें पहले भी लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट यूज्ड बाय यू वंस मोर। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें मैंने पहले भी एक और प्रोग्राम में बैठ के मैंने ये कहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसमें अमेरिका बहुत खुश है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने जान के ये टाइम थोड़ा सा दिया, क्योंकि उनको शुरू से ही पता चल गया था कि इनको मार पड़ेगी। क्योंकि पिछले 2-3 साल में बहुत पार निकल आए थे इस प्रॉक्सी को, इस अमेरिकन प्रॉक्सी को इस रीजन में, जिसे गुड बहुत वर्ड ज्यादा पार अमेरिकन निकल आए प्रॉक्सी, थे। यस। इसीलिए हमने देखा कि ये वो जो निज्जर वाला केस हमारे सामने आता है, पन्नू वाला केस जो हमारे सामने आता है, फिर इनके गुप्ताज पकड़े जाते हैं, फिर इनके यादव पकड़े जाते हैं, फिर इस सारे तनाजुर में फाइव आइज जो हैं दे वर हैविंग अ कीन आई ऑन देम। और उस कीन आई के तनाजुर में उन्होंने ये मौका जाना कि इनको 2 दिन मार पड़ने दें, जब चीखें निकलेंगी तो फिर हम इनको बताएंगे कि वेयर डू यू स्टैंड, तुम्हारी औकात क्या है। जी बिल्कुल। तो अब वो इनको इनकी औकात इसमें F-35 और राफेल वाला भी सिनेरियो था बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहता जब जब इनको राफेल के ऑप्शन थी और इनको F-34 और F-5 ऑफर किया गया था तो वो भी थोड़ा सा एंगर था। अमेरिकन को यह था ना कि जी आपने हमें छोड़ के राफेल लिए तो वो कहते ना कि वो पेट में दर्द हो तो उसकी दवाई का इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं, आपको अपने आप को देखना चाहिए कि आपने खाया क्या है। तो बात यही है। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम इस बात पे मजीद आगे बात करते हैं। हमने लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा पे खुशामदीद कहेंगे। भारत के जख्मों से रिश्ता हुआ खून, उनकी चीखो पुकार इस बात की दलील है, उनका मीडिया इस बात की दलील देता है कि जो ब्लो उनको दिया गया, जो मिसाइल उनके ऊपर दागे गए, उन्होंने बहुत तबाही मचाई। मैं थोड़ी सी डिटेल उसकी शेयर करूंगा, एक दफा फिर आपको बताते चले। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए ऑपरेशन बनियान मरसूस अहनी दीवार का मकसद है। इसका मतलब जो है ना, अरबी का लफ्ज है, ये एक आयत से लिया गया, इसका मतलब है अहनी दीवार। इसका आगाज किया और सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इसको पाकिस्तान के भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और भारत में 12 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाना था। एक्चुअली 26 अहदाफ थे जिनको लॉक किया गया था। भारत की उधमपुर, पठानकोट एयरबेस, ब्राह्मो स्टोरेज तबाह कर दिए गए। साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% शहर की, भारत के तमाम 70% शहरों की लाइटें बंद कर दी गई। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप तबाह कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत S-400 सिस्टम तबाह कर दिया गया, जो हमारे JF थंडर 17 ने जाके उसको तबाह किया था, शाहीन ने, और हाइपरसोनिक मिसाइलों से उसको ऊपर दागा गया था, जिसके बाद वो कहते हैं ना चिरागों में रोशनी ना रही। उसकी तकरीबन जो मालियत बनती है वो $1.5 बिलियन है। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड तबाह कर दी गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दोहर निगारी तबाह कर दिया गया। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह किया गया। भारत के 2500 से ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे हैक कर लिए गए। भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला किया गया और उसका डाटा सारा डिलीट कर दिया गया। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह किया गया। उधमपुर, आदमपुर, उसके बाद पठानकोट की बात करें, आप श्रीनगर एयरबेस की बात करें, ये तमाम ये बेसिस हैं जो कि तबाह और बर्बाद कर दी गई। और इसमें यह नहीं कि सिर्फ के बेसिस को तबाह किया गया, इसमें खड़ा हुआ जो हार्डवेयर था, मैं अगर श्रीनगर एयरबेस की बात करूंगा तो वहां की वीडियोस ये हैं कि वहां पे MiG-29 और राफेल्स थे जिनको उसके साथ ही मलियामेट कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान और अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए, उनको तेज तबाह बर्बाद करने के बाद उनको इस तरह का एक निशान इबरत बना दिया गया कि सारी जिंदगी भारत उसको
یاد رکھے گا. یہ ساری ڈیٹیلز ہے جی آج کے جو ہمارے ایک خوبصورت آپریشن جو کیا گیا, جو ان بچوں کے نام سے منسوب کیا گیا, یعنی جب یہ فائر کیے جا رہے تھے الفتح 1 اور الفتح 2, تو ان بچوں کے جو شہید ہوئے تھے ان کی بغیرتوں کے حملے سے, بھارتی بزدلوں کے حملے سے, کہ جن کو وہ دہشت گرد کہہ کے شہید کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے, تو ان کے نام سے ان کی پوسٹر لگا کے ود لو فرام لکھ کر یہ فائر کیے گئے. ایک عجیب کہانی ہے. ڈاکٹر حامد المشرقی, حامد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں, مبارک ہو آپ کو حامد صاحب. الحمدللہ, آپ سب کو مبارک ہو اور نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح دی اور انشاءاللہ یہ فتح جو ہے یہ آپ دیکھیے گا تاریخ کے پنوں میں لکھی جائے گی آئندہ 100 سال بعد. سر ابھی کام جاری ہے, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی ٹیبل پہ جنگ لڑنی ہے. انشاءاللہ یہ جو سبق سکھایا گیا ہے عاصم بھائی, یہ بھارت کو اور اس کے حامی جتنے بھی ملک ہیں جو چھپ کے اس کا ساتھ دے رہے تھے, سر آنے والے وقت پہ حامد صاحب اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں تاریخ میں, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ ایک ڈیسائسیو ہو گیا ہے فیصلہ کہ پاکستان کسی کے بھی زیر نگی نہیں آئے گا, پاکستان کسی کی بالادستی قبول نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ اس خطے میں وہی بات جو تھی کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. آپ یقین کریں کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں میں ہر طرح کے جذبات دیکھے, پریشان بھی تھے, کچھ سوالات بھی کر رہے تھے, لیکن ایک بات تھی کہ سب کا جذبہ ایک تھا کہ ہم بھارت کے آگے گھٹنا نہیں ٹیکیں گے. پوری قوم یکجا ہو گئی, پوری قوم یکجا ہے. پوری قوم آج اسلام آباد میں بھی ایک بڑی ریلی نکالی گئی اور اس فتح کو منایا گیا. کاشف رفیق صاحب کی طرف جاؤں گا. کاشف صاحب, یہ اتہاس کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے, تاریخ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, آج کے دن کو آپ آگے آنے والی نسلوں کے لیے کیا میسج دے رہے ہیں, کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ اب تک یہ دنیا کو یہ لگتا تھا کہ شاید ایک آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے انڈیا, اور اس کی بڑکے بہت زیادہ ہیں, اس کی اکانومی بہت زیادہ ہے, اور یہ ساری چیزیں, اور پاکستان جو کہ معاشی طور پہ تنگ حال ہے, تو اس طرح کے معاملے پہ یہ جو جنگ تھی یہ یاد رکھے پاکستان نے شروع نہیں کی, یہ بھارت نے ہم پہ مسلط کی, اور ہماری نیت ٹھیک تھی, اللہ پاک کا فضل ہمارے ساتھ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ طے ہو گیا کہ ایک چھوٹا ملک, لیکن اس نے ایک بڑے ملک کو دھول چٹا دی, اور 4 گھنٹے کے اندر اندر اس کو دنیا میں بھاگنا پڑ گیا کہ اس جنگ کو روکیے. اس سے یہ طے ہو گیا کہ پاکستان دنیا کے مضبوط ترین اور محفوظ ترین ملک میں سے ایک ملک ہے. یہ طے ہو گیا کہ جو انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس تھا دفاعی نظام کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہ سپر ڈوپر فلاپ کر دیا گیا. ایون فرانس صاحب, یہ طے ہو گیا کہ پاکستان کے جو صحیح سنسیئر دوست ہیں, وہ چین ہو, وہ ٹرکی ہو, آذربائیجان ہو, انہوں نے کھل کے پاکستان کو سپورٹ دینے کا اعلان کیا. جو بات میری ابھی بریک سے پہلے فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے پہلے دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح حالات کدھر جا رہے ہیں, لیکن امریکہ کو پتہ لگا کہ یہ تو مار پڑ گئی انڈیا کو, اور اب ایسا نہ ہو کہ چونکہ اسرائیلی ڈرون بھی جو سے وہ پاکستان نے فارغ کر دیے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ اب اگلا مورچہ بھارت سے نکل کے اسرائیل کی طرف رخ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک ایلیمنٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں جی. تو امریکہ نے اس میں انٹروین کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل کے ڈرون بھی چلے گئے, اور اب اگر یہ اکٹھے ہو گئے غزہ کی طرف انہوں نے منہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا. سو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا پہلے دن سے اس بات پہ یقین ہے, ایمان کی حد تک یقین ہے کہ پاکستان نے معاشی طور پہ ٹیک آف کرنا ہے. پاکستان دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے, اور پاکستان اس سارے معاملے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ تمام مسلم امہ اور جو ریجن کے باقی احباب دوست ہیں ہمارے, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور پتہ لگے گا کہ پاکستان ابھی بھی پاکستان نے اگر اسٹرین کا مظاہرہ کیا امن کے لیے, وہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں ڈسٹیبلائزیشن ہو, ترقی چاہتا ہے معاشی طور پہ, حقوق کی بنیاد پہ. لیکن اگر کوئی ہٹ درم انا پرست آپریشن سندور شروع کرے گا, خود آپریشن سندور شروع کرے گا, تو پاکستان کے شہین اس کو تندور بنائیں گے. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ آپریشن سندور سپہ سالار کی سربراہی میں آپریشن تندور بنے گا, اور آج دیکھا کہ تندور بنا. 70% بجلی آپ کی اڑا دی گئی, ڈیپو آپ کے اڑا دیے گئے, رافیل آپ کے اڑا دیے گئے, میگ 29 آپ کے اڑا دیے گئے. اور آپ کو شرم آنی چاہیے میڈیا میں بیٹھے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کیا پروپیگنڈا لانچ کیا اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے, لیکن حاصل وصول کیا تھا. نیٹ شیل یہ ہے کہ آج مودی نے کہا
کہ خدا کا واسطہ ہے جنگ روکی، ہماری طرح کی بات کرنے کو تیار ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سپہ سالار ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، یہ درد بھری آواز سنیے کہ اگر بھارت سے آپ نے نیگوسیشن کرنا ہے تو صرف سنتاس معاہدے کی بحالی نہیں، آرٹیکل 370 بھی بھارت سے واپس کروائیے. صحیح. ان کشمیریوں کی آواز بنیے، کیونکہ اب بھارت سے آپ جو کہیں گے وہ مانے گا. بھارت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہماری باتیں ماننے کے علاوہ. جی بالکل ایسی ہی ہے. میں اعجاز محمود صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اگر ہمارے ساتھ ہیں تو. AVM اچھا اعجاز محمود صاحب سے بات کروں گا. اعجاز محمود صاحب، آپ نے کہا تھا ویسٹ اور چائنا کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا اور اس ٹیکنالوجی کے درمیان دنیا نے فیصلہ کرنا ہے کہ who's the best. اور یہ ایک چائنا بھی آج فخر سے سینہ چوڑا کر کے بتا رہا ہے کہ جی یہ ٹیکنالوجی پاکستان ہماری یوز کر رہا ہے. اعجاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میرے خیال سے ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے. راجہ فیصل صاحب، یہ سوال میں آپ سے کروں گا. یہ دو جسے کہہ سکتے ہیں ڈائمنشن کی فائٹ تھی. ہم نے ویسٹ اور چائنا کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ دیکھا اور چین بھی فخر سے سینہ چوڑا کر کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ میری ٹیکنالوجی ہے. جی بالکل ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو چین نے جس طریقے سے خصوصاً رائٹ آفٹر فیبرری 2019 جب ایک انڈیا نے رافائل لے کے تو ایک ڈیٹرنس کا ماحول بنایا، تو اس ڈیٹرنس کے مقابلے میں J-10Cs کا آنا، پھر HQ-9 کا آنا، کیونکہ اس طرف سے S-400 آ چکے تھے، اور پھر پاکستان کو PL-15 دینا. اینڈ رائٹ ایٹ دی اینڈ ایک تو کمرشل ورژن آف PL-15 ہے جو کہ 150 کلومیٹر جس کی رینج ہے. ایک جو ہے وہ ان کا اوریجنل اپنا جو PL-15 ہے، وہ بیسیکلی انہوں نے جی وہ ہمیں انہوں نے رائٹ ایٹ دی اینڈ 100 سے اوپر وہ ہمیں دیے. تو وہ جو ہیں وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے. اینڈ آئی تھنک یہ J-10Cs کی بات ہو رہی تھی اور JF-17 کی بات ہو رہی تھی. what about J-35 and what about the latest وہ آنے والا ہے اس کی تو موت پڑ چکی ہے بھارت کو. J-35 کی تو موت پڑ چکی ہے. اس وقت جو چائنا کی وہ کمپنیز جو کہ HQ-9 بنانے میں یا PL-15 بنانے کے لیے یا J-10Cs بنانے کے لیے مشہور ہیں، ان کے جو سٹاک مارکیٹ میں وہ شیئرز ہیں وہ تو چھپڑ پھاڑ کے وہ باہر نکل گئے. اور دوسری طرف سے اگر رافائل کے دیکھا جائے تو رافائل ایک بہت اچھا پلین ہے. رافائل از این ایکسلنٹ، لیکن وہی ہیومن فیکٹر آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ it's not the gun but the man. وہ اجاز صاحب ہمیں بتائیں گے، اجاز صاحب بتائیں گے اس کے بارے میں. عاصم بھائی جی دیکھیے، یہ ٹیکنالوجی ورسز ٹیکنالوجی ڈومین میں تو یہ چیز تھی، لیکن اس سے جو ہے نا ایک پیراڈائم شفٹ یہ آئے گی کہ ٹیکنالوجی اسیمیلیشن، ٹیکنالوجی پہ ماسٹری، مین مشین انٹرفیس. اور وہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ جی اب ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے کہ AI سے صرف جنگیں ہوں گی، کاکپٹ میں پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور پتہ نہیں اسٹار وارز ہوں گی. اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو فلیکسیبلٹی، جو ریزالو اور جو کمٹمنٹ ایک ہیومن بینگ میں ہے، وہی مشین کو لے کے اڑے گا بھی، چلے گا بھی اور پکڑے گا اور مارے گا بھی. ایسے ہی ہے سر. بات میں وہی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو فلائنگ فورٹریسز JF تھنڈر اور J-10Cs کی بات ہو رہی ہے اور جو ویپنری اس کے اندر استعمال کی جا رہی ہے، اس کی ایکوریسی کو بھی آزمانے کا ہمیں مودی نے موقع دے دیا. جی بالکل. دیکھیے نا، یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ جو S-400 جا کے اڑایا ہمارے شاہین نے، ٹھیک ہے، ہائپرسونک میزائل مارا. تو اب آپ یہ دیکھیے نا کہ آنے والے دنوں میں جن لوگوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے، جب وہ کامبیٹ کمانڈر سکول میں، جب وہ آپریشن سکواڈرنز میں اپنے جونیئرز کی تربیت کر رہے ہوں گے، تو پھر جو اگلی نسل ہے ہماری، جو اگلی پود ہے، جو J-35 جنہوں نے پھر اڑانا ہے، بالکل، تو وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے وہ پھر دنیا دیکھے گی. وہ دنیا دیکھے گی، نو ڈاؤٹ. کاشف صاحب، دنیا دیکھے گی. ہم بات وہی کرتے ہیں کہ دنیا نے بہت مرتبہ دیکھا، ہم نے کارگل میں بھی دکھایا تھا، لیکن آج جس کو کلیم وہ کرتے تھے کہ ایک ہفتے بعد ہماری
جو آرمی ہے وہ آرملیس ہو جائے گی, سرنڈر کر دے گی, اکانومی ہماری نہیں ٹھیک. تو 4 گھنٹے میں کیا کر دیا آپ نے ایسا کہ آج ان کی 4 گھنٹے میں یہ جنگ 4 گھنٹے رہی صرف. میں تو ایکچول ٹائم پیریڈ اس کا 4 گھنٹے رہا آج. دیکھیں عاصم صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کا سیٹ پیٹرن ہے, پلوامہ کراؤں گا, الیکشن جیت جاؤں گا, پہلگام کراؤں گا, اگلا الیکشن جیت جاؤں گا, سیاسی طور پہ مستحکم ہو جاؤں گا. لیکن جب اس کو یہ پتا نہیں تھا, وہ بھول گیا کہ یہاں پہ سپہ سالار کا نام حافظ عاصم منیر صاحب ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان ویسے ہی بات کرے گا پلوامہ کی طرز پہ, لو ٹون پہ بات کرے گا, چیزوں کو انگیج کر لیں گے, میں سیاسی فائدہ لے لوں گا. لیکن جب یہاں سے انہیں پتا لگا کہ ریئیکشن ہوا, یہاں پہ یک نہ شد دو شد, یہاں پہ تو جناب ایک ایئر چیف بابر صاحب بھی ہیں, اچھا وہ بھی کھڑے ہیں وہاں پہ, جی ایک نیول چیف بھی ہیں. تو مودی کو پتہ ہی لگا, اس نے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو آج ان 3 کمانڈرز کو بلا کے ان کو کہنا چاہیے کہ یار آئی ایم سوری کہ آپ کی میں نے بات نہیں مانی. وہ را کے چیف تھے, وہ نردرن کمانڈ کے تھے, وہ ایک ایئر وائس مارشل تھے, انہوں نے کہا تھا پاکستان سے مت لڑیں, ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا, ایئر چیف نے بھی بولا, اور انہوں نے ان کو گرفتار کرا لیا. انہوں نے کہا تم ڈر گئے. ناردرن کور کمانڈر کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو بلائے آج مودی اور ان کو بتائے, اور آج انڈین قوم ان تینوں جرنیل کو باہر لے کے آئے اور کہے کہ دیکھیں مودی نے سیاسی موٹیو کے لیے کیا کیا. بیسیکلی سیاسی موٹیو کے لیے یہ کام کیا گیا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جی ہم ہر بات کرنے کو تیار ہیں, ہم معاہدہ کرنے کو تیار ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں زیادہ تو دفاع کو نہیں سمجھتا جتنا اعجاز صاحب یا باقی میرے اکابرین سمجھتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے, میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ جتنا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے انڈیا کا نقصان کیا, اگلی 3 دہائیاں انڈیا کو اپنا دفاع, جہاں پہ آج ان کا دفاع تھا, ایئر ڈیفنس تھا, ان کو 3 دہائیاں لگیں گی وہاں پہ لانے کو, اور پاکستان ان 3 دہائیوں میں کہیں آگے جا چکا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اتنا ڈیفرنس پاکستان نے ڈال دیا کہ کم از کم 3 دہائیاں ڈیفنس سسٹم میں پاکستان سے انڈیا پیچھے چلا گیا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس میں میں ایک ایڈیشن کر دوں اس میں. جی میں بات کرنا چاہوں گا. حامد صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا, انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کی نہ صرف ہم نے آنکھیں کھول دی ہیں, بلکہ اس کی جو جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن تھی پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے, بیلنس آف پاور کی, وہ چینج ہو گئی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیے عاصم, امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کی کوشش کیا تھی کہ اس خطے کے اندر چائنا کے مقابلے پہ انڈیا کو کھڑا کر کے انڈیا کو چودراہٹ دے دیں, اور یہاں پہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ انڈیا کو چائنا تو دور کی بات پاکستان کے ہاتھوں ذلیل کروا کے آج بیلنس آف پاور جو ہے وہ پاکستان 4 گنا 6 گنا چھوٹا ہوتا ہوا بھی پاکستان کے پاس بیلنس آف پاور جو ہے وہ بہتر آ گیا ہے, سپرمیسی بہتر آ گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں, وہ جو کوارڈ کے انداز میں جو کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح چائنا کو اور ان کو پاکستان کو سائیڈ پہ کیا جائے اور یہ کیا جائے, یہ پاکستان کی جیت نہیں ہے, یہ اس پورے خطے میں اس سوچ کی, اس فسطائیت کی ہار ہے جو اس خطے میں ہمیشہ کے لیے امن کو خراب کر رہی تھی. اس خطے کے اندر بہت سارے معاملات جو بہت اچھے طریقے سے چل سکتے تھے کولڈ وار کے بعد, اس سارے معاملات کو جو خراب کر رہا تھا, چاہے وہ جوئش ٹرائکا ہو, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, ایسے تو نہیں ہٹلر اور مودی کا موازنہ کیا جاتا, ایسے تو نہیں نیتن یاہو اور مودی کو اکٹھا ایک جیسا سمجھا جاتا, ایسے تو نہیں کہ ہر بات کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ ہے, اور اگر آج امریکہ انڈیا کو بچانے آیا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی یہی مصلحت ہے کہ انڈیا کی حامد صاحب, یہ جو بنیان المرصوص کی بات ہم کر رہے ہیں, اس کے اندر جو اینگر تھی ان شہیدوں کی اور جو ہمارے پاک افواج کی پوری قوم کی, وہ قہر بن کے نازل ہوئی ہے بھارتیوں کے اوپر. آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں جو وہ رپورٹ کر رہا ہے, جو بھارت چھپانا چاہ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک سبق ہم نے سکھا دیا ہے؟ بھرپور سبق سکھا دیا اور ہمیشہ کے لیے سکھا دیا. اور جتنا مرضی یہ اپنے فیک میڈیا سے چھپائیں, دنیا کے میڈیا کو بھی حقیقت پتہ ہے, دنیا کے لوگوں کو بھی حقیقت پتہ ہے, خود انڈیا کے لوگوں کو حقیقت پتہ ہے. یہ بات نہیں ہے, انڈیا کے بسنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کتنا نہیں, ان کے میڈیا چینلز بول رہے ہیں کہ جی جو قوم آپ اپنی بیسس کو نہیں سنبھال سکتے, حفاظت نہیں کر سکتے, تو ہماری کیا کریں گے؟ بالکل ایسے ہی. فضاؤں کا بادشاہ پاکستان ایسا ہی ہے. راجہ فیصل صاحب, یہ جو ایک بلو ہم دے رہے ہیں اور دیا ہم نے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 گھنٹے کی جنگ جو تھی اس نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا مودی کو, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ طاقت جو ہے جو پاکستان نے آج دکھائی ہے ہمیں پہلے دکھا دینی چاہیے تھی؟ جی دیکھیے, یہ جو آپریشن ہے یہ شروع تو آپریشن سندور کے نام سے ہوا, لیکن اینڈ آپریشن مجبور کے نام پہ ہوا. وہ ہم نے بھارت کو دیکھا کہ شدید مجبور ہوا تھا.
संदूर से तंदूर और तंदूर से मजबूर। और दफा दूर भी तो है। वो और उस सारे तनाजुर में हमें ये नजर आता है कि बेसिकली ढीठ पन्ना है और कुछ भी नहीं। पहले शेख साहब बात कर रहे थे तो उनकी बात को ना मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा दूं कि अब वो 20-25 साल नहीं, ये शेख साहब ये बहुत ढीठ बंदे हैं, ये बहुत ढीठ लोग हैं। आपको ये 4-5 साल बाद ना F-35 लेके फिर आ जाएंगे, क्योंकि अभी आने वाले जो चुनाव है ना बिहार में, उसमें जो तकरीरें हो रही होगी ना, तो उसमें ये कह रहे होंगे कि अगर F-35 होता तो कुछ और होता, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने कहा था राफेल होता, अब राफेल था, अब इन्होंने F-35 करना शुरू कर देना है कि F-35 होता तो कुछ और होता। अब वो F-35 आ गए तो फिर ये हमें तंग करना शुरू कर देंगे। फिर हम जब हमने F-35 को काउंटर कर लेना है तो फिर कोई नया प्लेन, किसी नए प्लेन की इन्होंने मत मारनी है अपने पास लाके। तो ये इनका जो है ना वो एक विशियस सर्कल ये इनका चलता रहेगा, क्योंकि ज़हनी मरीज हैं इनके। हाँ, वो जो 1000 साल की जो इन्होंने गुलामी काटी है ना मुसलमानों के आगे, बेसिकली उसकी वजह से ये एहसास कमतरी का शिकार हैं जी। नो डाउट। हाँ, एहसास कमतरी का शिकार है, और ये वो एहसास कमतरी इनको बार बार तंग करती है। फिर ये हमारी तरफ आते हैं, मार खाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, मार खाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल इनका चलता रहता है। अच्छा, राजा फैसल साहब ये बताइएगा कि जब हम बात करेंगे उनके मीडिया के हवाले से, इस वक्त की पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको उनकी? अभी भी ढीठ नजर आ रहे हैं आपको? वो बिल्कुल ऐसे ही है, और वो तो अपने जश्न मना रहे हैं, झूठ बोलते। हाँ, वो अपनी आवाम के साथ झूठ बोलते रहे, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी आवाम को। इनमें से कुछ जो कि सेनर थे, उन्होंने नेक्स्ट डे आके तो ये कह दिया कि सोर्सेज की बिना पे हमें कुछ खबरें मिली थी, वो खबरें गलत साबित हुई, रात का वक्त था तो इसलिए क्रॉस चेक नहीं कर सके, हम माजरत ख्वाएं। तो वो दोबारा से राम करने की कोशिश कर रहे हैं सबको। लेकिन ये है कि जब सबको पता है कि श्रीवास्तव ग्रुप ने सबको खबरें देनी है, रॉ की जो मीडिया विंग है उसने इनको खबरें देनी है और इन्होंने खबर करनी है, तो फिर इनका मीडिया जो है वो एक बस कह लें कि वो अल्ट्रा हाइपर बॉलीवुड है जी। ऐसे ही है। और दूसरा बात ये आती है कि जब खबरों और निज़ाम की बात हम करते हैं तो वहाँ पे नेक्सस हमें नजर आता है रॉ का, जो रॉ फेल हुआ। और हम जब इंडिया की बात करते हैं, मैं इंडिया इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरे ख्याल से इंडिया के जो 75-76 साल की जो एक बकवास थी उसका एंड हुआ है, जो पाकिस्तान ने आज ब्लो दिया उसको। एयर मार्शल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी। एयर मार्शल साहब ये बताइएगा कि अभी वो कह रहे थे कि अब वो बात करेंगे J-35 की, F-35 की। देखिए तो कुछ और होता, वो तो यकीनन बात करेंगे। अब देखिए वो एक अपनी रिकवरी का प्लान सोचेंगे, लेकिन हर डायमेंशन में इस क्रिस्प और इंटेंस वॉर ने इट हैज कट इंडिया टू इट्स साइज। श्योर, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, हो गया है। मैं तो ये समझता हूँ, आज देखिए, आज मैं दरमियान में थोड़ी ब्रेक आई तो इंटरनेशनल उसमें बात हो रही थी कि इसका पॉलिटिकल सेटबैक क्या होगा। कांग्रेस की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं कि मोदी ने पहले तो हमें जंग में धकेला और जब धकेल दिया तो फिर बहुत जल्दी इसने घुटने टेक दिए। सर, जो स्टोरी निक रॉबर्टसन की है, जर्नलिस्ट जिसने ब्रेक की है कि मोदी किस तरह भागा ट्रंप के पैर पकड़ने, उसको जरा स्टडी करें कि वो लिखता क्या है। CNN तो ये जो है ये चीज मेरा ख्याल है बीजेपी की और पर्टिकुलरली मोदी की जो पॉलिटिक्स है ये उसको भी इससे डेंट पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने इसको इनकैश किया इस अपॉर्चुनिटी को, तो ये मेरे ख्याल में इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ये चीज फैक्टर इन करेगी। बाकी देखिए, हम जो भी बात कर लें, वेस्ट जो है, वेस्ट कभी भी भारत की सपोर्ट नहीं छोड़ेगा। चलो ठीक है, मैं ब्रेक लूंगा यहाँ पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारी ट्रांसमिशन जारी है। वेलकम नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे आप अपनी लाइव ट्रांसमिशन में। और आज का यौम फतह पूरी कौम को मुबारक हो। अब हम बात करते हैं बनियान मरसूस के हवाले से, जो आहनी दीवार के नाम से मंसूब किया गया इसको, ऑपरेशन को, और जो ब्लो हमने दे दिया पाकिस्तान की तारीख में, इससे बड़ा ब्लो भारत को कभी नहीं मिला। पूरी कौम मुत्तहिद है। मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराते चलूंगा। नया पैनल हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ नई महबूब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ अब तक के, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राशिद सरदार, डॉक्टर राशिद इलियास साहब, जो कि प्रेसिडेंट है
सेंटोरस ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और उसके अलावा राव आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एवीएम भी हैं, रिटायर्ड एवीएम, और सिविल एविएशन से भी आपका ताल्लुक मुंसलिक रहा है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं आबिद साहब। मैं सबसे पहले बात करूंगा कौम के मोराल के हवाले से। राशिद साहब, आज एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया आप लोगों की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से। क्या जोश और जज्बा था इस फतेह की रैली को मनाने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रैली हमने पहले से वैसे प्लान की थी, लेकिन आज सुबह जो हमारे आर्म फोर्सेस ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया माशाल्लाह, उसने इस रैली की सेलिब्रेशन में मतलब और इजाफा कर चार दिया। चांद लगा दिए जी। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश और जज्बा पूरी जो हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी आज यहाँ पे इस रैली में शामिल थी, एक माशाल्लाह एक अच्छी बड़ी रैली थी। इस्लामाबाद की कहते हैं कि इससे पहले इतनी बड़ी कोई रैली नहीं हुई है। उस रैली का जो जोश और जज्बा था वो दीदनी था। मतलब है हर आदमी अपनी आर्म फोर्सेस से जो मोहब्बत का इजहार कर रहा था और जिस तरह से वो खुशियां और जिस तरह सेलिब्रेशंस कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि हमें आर्म फोर्सेस का जितना हम उनका शुक्रिया अदा करें, जितना हम उनको सलाम पेश करें, मेरा ख्याल ये कम है, क्योंकि उन्होंने हमारी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। डॉक्टर साहब, जो हम कहते हैं ना कि सर फखर से बुलंद होना और चीज़ है, जो जज्बा हमारी कौम ने दिखा दिया कि मिसाइल गिर रहे हैं, आप नूर खान बेस की बात करें, ड्रोन्स आ रहे हैं, लेकिन वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जमा होते जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम के अंदर जो जज्बा ईमानी है पूरी 25 करोड़ की आवाम के अंदर, क्योंकि शहादत को हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से तोहफा समझते हैं और इसको लोग अपने लिए अपनी आखिरत की कामयाबी का जरिया समझते हैं। तो वो जो जज्बा हमारी पूरी कौम के अंदर है, उस जज्बे ने हमारी कौम के अंदर से खौफ खत्म कर दिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ को निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और यही अल्हम्दुलिल्लाह यही जज्बा हमारी आर्म फोर्सेज के अंदर भी है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे के अंदर दुश्मन की चीखें निकलवा दी और इतनी चीखें निकलवाई कि वो चीखें अमेरिका तक जाके पहुंची और अमेरिका वालों ने कहा कि इनको माफ कर दो। वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी चीखें मोदी की वहां पहुंची और उनके आर्मी की चीखें इतनी पहुंची हैं कि जो है अमेरिका ने कहा कि इनको मेरा हाल बख्श दो, इस दफा इनको माफ कर दो, दोबारा गलती करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इनका ये तो हमने सिर्फ डांट टपट की है, ये अभी मार तक हम नहीं गए। अच्छा। इंशाल्लाह अगर उन्होंने कोई दोबारा गलती की, अभी छोटा सा ट्रेलर है, ये डांट टपट तक मामला गया है, मारता है भी उनसे, उन्होंने अगर दोबारा कोई गलती की तो उनको पता चलेगा मार कैसी होती है। ठीक है, आबिद राव साहब खुशामदीद कहते हैं आपको, आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू जी। आबिद साहब, ये बताइएगा कि एक ऐसी स्ट्राइक आज हमने की है जो कि 76 साल तारीख के अंदर पाकिस्तान की और भारत की लिखी जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इस स्ट्राइक को आप किन अल्फाज में देखेंगे? देखिए, हमारे एक तो आज एयरफोर्स का और आर्मी का इकट्ठा ही था सारा, हमने जॉइंटली प्लानिंग की और उसको एग्जीक्यूट किया। आज सुबह का आगाज ही हमारे GF-17 ने एक ऑपरेशनल बेस से जाके उनका S-300 को अटैक किया, जिसके बारे में अब तक ये था कि नाकाबिल इनविजिबल है, इसे कोई नहीं मार सकता। और इसकी जो सारी कैपेबिलिटीज है वो खास तौर पे यूक्रेन में वहाँ ये बहुत रहा है हैं। लेकिन आज हमने F-17 जाके 2 स्ट्राइक्स में इसको न्यूट्रलाइज कर, तो उस पे ये एक पूरे हमारे जो है ना कई दिनों के ऑपरेशंस पे ये भारी थी। आपने 4 रफाइल गिरा लिए, एक MiG-29 गिरा लिया, Su-30 गिरा लिया, उन सब की कीमतों से ज्यादा इस एक बैटरी की वैल्यू थी। तो मैं तो कह रहा था 2-1 दिन और चलता ये अगर, तो इनका कैरियर भी आने वाला था, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, तो नेवी को भी हम शामिल करते हैं कि सर ये ऑपरेशन तंदूर ज्यादा पख जाना था, ज्यादा पख जाना था। वो बड़ा हमें इंतजार वो आएगा, तो उसको एयरफोर्स भी एंगेज कर सकती है और उसको नेवी भी एंगेज करती। राव साहब, ये तो क्रक्स थे ना इसके के जो हमने किया। लेकिन मैं बात करूंगा उन शाहीनों की, उन पायलट्स की जो अपनी विल पर अपनी वसीयत पर दस्तखत करके गए थे। ये कोई कौम को बताना चाहिए कि जब ये सुसाइडल ऑपरेशन के लिए इंडिया जा रहे थे और भारत में घुस के तबाहियां फेर रहे थे, तो उससे पहले, बल्कि अगर हम चला सके तो वो पिक्चर भी दिखाएंगे कि हमारे वो शाहीन अपने घर वालों के लिए एक वसीयत पे साइन करके जा रहे थे। देखिए, मुझे वसीयत का तो नहीं पता,
बिकॉज फाइटर पायलट तो रोज जब जाता है वो बगैर वसीयत साइन किए जाता है, लेकिन वो उसकी सारी शराइत पूरी करके जाता है। तो बिकॉज फर्क सिर्फ वॉर का और पीस का ये है कि वॉर में दुश्मन के मिसाइल और गन्स आप पे फायर कर रही होती हैं, वो मुंतजर होते हैं। पीस टाइम में भी उतना वो होता है। वो जो तस्वीर है वो मेरा ख्याल एयरक्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स के साइन करने की, मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने को वसीयत साइन की थी, कि ये अंडरस्टूड होता है। और देखिए इंडिया के मोटिवेशन हमारे पास काफी है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हमने इंडिया जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हम अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं यार। और नहीं, एक चीज अपने बड़ी ग्रिल होती है कि अगर अगर हम फेल हो गए तो फिर हिंदुस्तानियों के और हमारी इज्जत पे, जिसमें हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवियां हैं, बच्चियां हैं, कौमी गैरत के दरमियान फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राव साहब। इसलिए हर मिशन में डेडिकेशन और मोटिवेशन का ये लेवल जब तक ना हो, आपने आउट नंबर लड़ना है, आपने हर हाल में उसको मारना है। फिर 1:3 के रेशो पे हम हमेशा लड़े हैं, 65 और 71, और उसके अलावा भी जो भी ऐसा वो हुआ है ऐसे। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने बड़ी हमारी इज्जत रखी है और हमें सुरखरू किया इसमें। जी नईम साहब, कौम एक मरतबा फिर मुत्तहिद हो गई है और हम कहेंगे थैंक्स टू मोदी। आपको कौम का मोराल, आप तो रिपोर्ट भी करते हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों में राब्तों में भी रहते हैं, क्या नजर आ रहा था कि जो गुज़िश्ता चंद दिनों से एक फ्रस्ट्रेशन अवाम में डेवलप हो रही थी और हम बल्कि ये देख रहे थे लोग ज्यादा पुरजोश हो रहे थे, और आज के दिन तक इसको कैसे देखेंगे आप? आसिम देखें, एक तो हम सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सुरखरू किया, पूरी दुनिया के सामने सुरखरू किया। और जिस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका भी कोई सानी नहीं। ये तारीख एक नई जंगी तारीख रकम हुई और जो हिस्ट्री में इससे कबल नहीं, और एक नई तारीख है, और शायद ये ऐसी तारीख फिर दोबारा रकम हो सके। और पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये साबित किया, चाहे वो LOC की बात हो या फ़ज़ाई सरहदों की बात हो, उस पर नाकाबिले यकीन हद तक हमारे नौजवानों ने, हमारे शाहीनों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और जिस तरह गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से हमारे 3 एयर बेसिस को टारगेट किया गया और उसके फौरी बाद पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर घुस के उनके एयर बेसिस, उनका डिफेंस सिस्टम जिसमें उनको बड़ा नाज था S-400, उसको तबाह करना, और ब्राह्मोस का स्टॉक डिपो उड़ा दिया गया। जी बिल्कुल, ब्रिगेड 4 दिन पहले जो इसराइली खेप पहुंची थी वहां पे। देखें ये भी एक बड़ी तारीख है ना कि आपने 80 से ज्यादा इसराइली साख के ड्रोन जो वो मार गिराए, जो कि इससे पहले हिस्ट्री नहीं मिलती। उन ड्रोन्स को गिराना इंतहाई मुश्किल काम है, और पाकिस्तान की अफवाज ने वो भी किया। और दूसरा, जो आवाम के जज्बे की बात कर रहे हैं, तो आपने खुद देखा कि रात को भी नूर खान एयरबेस पे जब जैसे ही मिसाइल के धमाके की आवाज़ आई, उसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम सड़कों पे आ गए और उन्होंने भरपूर जोश और जज्बे का मुजाहरा किया। तारीख रकम की गई है जो हमने आज ऑपरेशन किया, और बनियान मरसूस जो ऑपरेशन था उसका इम्पैक्ट क्या था भारत के अंदर, और उसको हम आपको जरूर दिखाएंगे। और वो कहता है कि इतनी कारी जरब लगाई गई कि वो मजबूर हो गया भागने पर, ट्रंप को फोन करने पे। मोदी की बात की जा रही है कि इंडिया मजबूर हुआ और उसने ये चीज दरख्वास्त की कि हमारा ये मसला हल कराया जाए। डॉक्टर साहब, ये एक कारी जरब थी, और इस कारी जरब को हम यूं देखते हैं कि ये सारी जिंदगी तारीख में लिखी जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि हमारी जो फोर्सेस है उन्होंने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि शायद इंडिया का जो मोदी का पागलपन है या उनकी जो फोर्सेस है वो इस चीज़ को समझ जाएं कि पाकिस्तान अमन चाहता है और वो अमन के लिए आपको वक्त देना चाहता है। लेकिन उन्होंने जो है ना वो अपनी शरारतें और अपनी हरकतें से बाज ना आए, और हमारे जब मासूम शहरियों को उन्होंने मतलब शहीद करने की कोशिश गम गुस्सा रैली में जिस तरह लोगों के अंदर था, आपने देखा, खुशी भी थी लेकिन गम गुस्सा भी था। लेकिन उन्होंने जो पहला हमला किया था वो भी देखेगा, हमारी मसाजिद को उन्होंने टारगेट किया और उसमें कुछ मासूम लोग शहीद हुए, नन्हे फूल की तरह जो बच्चे शहीद हुए। तो वो जो है ना हमेशा से सिविलियन आबादी को निशाना करते, बुजदिल है, इसलिए वो आर्मी इंस्टॉलेशन से डरते हैं और वो सिविलियन आबादी को टारगेट करते हैं। यही हाल वो कश्मीर में करते हैं। ये तो उसके बावजूद हमारी फोर्सेज ने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया।
لیکن جب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو الحمدللہ ہماری فورس نے آج صبح فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھنے کے بعد 4:30 بجے بسم اللہ کی اور وہ چند گھنٹوں کے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ الفتح کا نعرہ لگا کے الفتح میزائل سے شروع کیا اور الحمدللہ ایسی میزائلوں کے ساتھ ان کی جو نا بارش کی کہ ان کی چیخیں نکلی اور وہ جو نا روتے ہوئے امریکہ کے پاس پہنچے کہ ہمیں بچایا جائے، سیز فائر کروایا جائے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دوبارہ بھی انہوں نے کوئی حرکت کی تو یہ صرف اور صرف ابھی ٹیزر تھا، ابھی تو ایکسل پروگرام تو باقی ہے. جی بالکل. اور میں اے وی ایم صاحب کی طرف جاؤں گا. راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ کائنیٹک آپریشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس آپریشن کو آپ دنیا کے آپریشنز میں اس کا کمبینیشن جو کومبو تھا یہ ملٹری اینڈ ایئر فورس کا، اس کو کس گریڈ پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا سوئفٹ تھا اور ایئر آپریشنز جو کائنیٹک ہیں وہ اسی اس پہ ہوتے ہیں کہ ایئر فورس کے پاس سپیڈ ہے تو یہ کم سے کم ٹائم میں میکسیمم ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے. اچھا دیکھیں یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ، لیکن یہ ماضی کی ہیں کہ یہ کل ہو گیا، آج صبح ہو گیا. ابھی اس سے جو سبق سیکھے ہیں ہم نے اس سارے انڈیا کے آپریشن سے، اس پہ لیٹس ٹاک آن دیٹ کہ آپ بات کریں کہ اس میں کشمیر کا ایشو دوبارہ ابھر گیا ہے، انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، ساری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ یہ کشمیر کا اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ فلیش پوائنٹ بنا ہے، جس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ ہوا کھا گیا ہے. ٹیررزم ہمیشہ یہاں پہ ہوتا ہے کشمیر میں، جس کا الزام پاکستان پہ لگتا ہے. مطلب ویسے تو انہوں نے 2008 میں ممبئی کا بھی ہم پہ وہ لگایا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اب آپ ایڈوائز کریں، میڈیا والوں کا چونکہ کانٹیکٹ پبلک سے بھی ہوتا ہے، اسپیشلسٹ لوگوں سے بھی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل سے ہے، انٹیلیجنشیا ہے سوسائٹی کا، تو گورنمنٹ کو آپ لوگ سجیشنز دیں کہ وہ کشمیر کے ایشو پہ اس کو دوبارہ ابھار کر کس طرح کیپٹلائز کرے. آپ فورن پالیسی میں اگر آپ کو کوئی جھول نظر آیا ہے، کہیں دوستی کی ہمیں غلط انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، آپ اس پہ ایڈوائز کریں، ٹھیک ہے. بیکاز یہ اگر آپ کامیاب ہوں گے تو یہ ہر دفعہ ہم یہ جشن منائیں گے فتح کا انشاءاللہ. ہر دفعہ عوام کا جذبہ دیکھنے کو آئے گے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ جذبہ اسی وقت کیوں آتا ہے جب آپ کی جنگ ہو رہی ہو. آپ عام دنوں میں کیوں نہیں یہ جذبہ قائم رکھتے؟ رمضان کے دنوں میں جذبہ دیکھ لیا کریں آپ اپنی قوم کا کہ جو منافع خور لوگ ہیں وہ اس میں مطلب میکسیمم کرتے ہیں. دین کتنا ہے ہماری زندگیوں میں، مسجدیں تو ہماری بھری ہوئی ہے، لیکن اسلام یا پریکٹیکل جو ویلیوز ہیں وہ کتنی ہے. اس میں بے تحاشا سبق ہیں. اس 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک کے دور میں جو ہماری قوم کی اسٹرینگس بھی نظر آئی ہیں، ویکنیسز بھی نظر آئی ہیں. ابھی جارحیت پہ آپ بتائیں کہ اگر وہ انہوں نے آج کہا ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے لیکن ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ کوئی واپس نہیں جائیں گے، جو ابینس پہ ہے وہ ہے. یہ میڈیا پہ ڈیبیٹ کرنے والا ہے کہ پانی کے ایشو کو یہ قوم کیسے. سر میدان سے جنگ اب ٹیبل پہ چلی گئی ہے نا؟ وہ تو الٹیمیٹلی ساری جنگیں بیس پہ آ جاتی ہیں. ہیروشیما کے بعد بھی، ناگاساکی کے بعد بھی ٹیبل پہ ہی آئے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مرحلہ انسان نہیں سیکھتا کہ، لیکن جب اپنی باری آتی ہے نا ہماری تو ہم کہتے ہیں ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم کا منہ توڑ دیں گے، ہم اس کو سبق سکھا دیں گے. بیکاز یہ وہ ہے ایک زوم ہے جو انڈیا کی گورنمنٹ کو 2014 سے رہا. جی بالکل. اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہیں. آپ منائیں یوم فتح، اللہ آپ کو بہت مبارک کرے، یہ قوم ہمیشہ ایسے سرخرو ہو. اور جو تیسرا اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سبق اور بھی ہے کہ دنیا میں سائز ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے بڑے ہیں، اکانومی ایز ویل، اور اکانومی بھی نہیں. ہاں دیکھیں بات یہی ہے نا، مطلب مسلمان کوئی بھی ہسٹری لے لیں، مطلب اسرائیل نے سن 48 سے لے کے اب تک سارے عربس کو آگے لگایا ہوا ہے. چھوٹا سا ملک ہے، وہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کو جو ہے نا ڈرایا ہوا ہے ساری دنیا میں. سب گھبراتے ہیں اس سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایگزسٹنس کا معاملہ ہے، ان کی موٹیویشن اس طرح کی ہے. تو ہمیں ایکچولی ہر کرائسس سے، چاہے اس میں جیتے چاہے ہارے، ایک سبق سیکھنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ سبق امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یہ تو دیکھیں کرکٹ کا میچ ہو انڈیا کے ساتھ تو قوم ہماری یونائٹ ہو جاتی ہے. جنگ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہمارا سروائیول کا مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں راؤ صاحب. میں کاشف کی طرف آؤں گا. کاشف، ہاؤ امپورٹنٹ دیز پوائنٹس آر؟
دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کے، جس طرح اب ہم دشمن کے خلاف ایک قوم ہے، اس طرح ہمیں ایک قوم بن کے آگے جانا چاہیے، ملک کی ترقی کرنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، میں تواتر سے ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے دفاع میں ایک ایک اینٹ لگانے والے ایک ایک شخص کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اور میں نیوز ون کی جانب سے، ہم اپنی ٹیم کی جانب سے ایڈمرل نوید اشرف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، آرمی چیف سید آصف منیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ایئر چیف احمد بابر سدھو صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، میں سائبر فورس کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، پاک فضائیہ کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، پاک نیوی کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص گمنام سپاہیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو محافظ ہیں، جو انٹرنل وار لڑتے ہیں. میں شہداء کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان تمام کی یکجہتی کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، جان ہتھیلی پہ رکھنے کی وجہ سے پاکستان کی عوام سرخرو ہوئی، سکون کی نیند سوئی. آج یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی پہلی اور آخری خواہش، کوشش امن ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم پہ جنگ مسلط کی گئی، ہم پہ ڈھٹائی مسلط کی گئی، انا ضد مسلط کی گئی. ہم نے کہا اینڈ تک کہ ہم تحقیقات کروانے کو تیار ہیں، تحقیقات میں حصہ بننے کو تیار ہیں. آپ ثبوت تو لائیے. ہم نے تو ثبوت دیے دنیا کو کہ بھارت نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہماری اندر جو ٹارگٹ کلنگ کروائی، بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے، خارجیز کو سپورٹ کر رہا ہے اور سیاسی انتشار کو ہوا دے رہا ہے. ہم نے کہا ہمارے خلاف کوئی بھارت ثبوت نہیں لے کے آیا. آج تک جنگ ہو کے جنگ بندی ہو گئی لیکن ثبوت سامنے نہیں آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ریجن میں مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق، ول آف دی پیپل آف دا کشمیر کے مطابق، اس وقت تک دیر پا امن نہیں ہوگا. اگر بھارت اپنی عوام کے لیے خوشحالی چاہتا ہے تو پاکستان کے حکمران، پاکستان کی فورسز بھی اپنی عوام کے لیے خوشحالی چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی زور زبردستی ہمارے اوپر مسلط کرے گا کسی چیز کو تو پھر ہم ایک ہے. یہ مت بھولیں، یہ صرف دکھاوا ہے کہ ہمارے اندر آپ انتشار کو دیکھ کے ہمارے اوپر آپ اگر آ جائیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم اسی طرح انتشاری ہوں گے. بھارت نے ہر حربہ استعمال کیا. عاصم صاحب دیکھیں پہلگام کا واقعہ، فالس فلیگ، ویڈیو فالس، ایف آئی آر فالس، خارجیز کو کہا گیا، بی ایل اے کے لوگوں کو کہا گیا، اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی، اور تو اور اپنے میزائل اپنے لوگوں پہ پھینکے گئے، سکھ برادری پہ پھینکے گئے کہ پاکستان کا اور سکھ برادری کا جو آپس میں ایک افہام و تفہیم کا ایک تعلق ہے وہ ختم کیا جائے. اس طرح کی جنگوں سے، اس طرح کی حربوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جدید دور ہے، یہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے. ہماری تو جس طرح بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوانوں نے لڑا، ویسے ہی سائبر فورس کے جوانوں نے لڑا، اور ہم نے بھارت کو بتا دیا کہ ہم ٹھیک ہے تعداد میں کم ہوں گے، اکانومی میں آپ سے کم ہوں گے، لیکن ہمارا یقین اللہ پہ محکم ہے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ دنیا کے ان تمام لوگوں کو، ان تمام لیڈران کو چاہیے کہ وہ اس ریجن کا پرمننٹ حل اگر امن چاہتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کے اوپر بات کریں. دھمکی دیے ساتھ کہ اگر نیکسٹ کچھ کیا بھارت نے تو اس کے جو اسٹریٹجک اقتصادی جو پوائنٹس ہیں ان پہ اٹیک کیا جائے گا. دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ جس پاکستان کی ابھرتی ہوئی اکانومی کے اوپر بھارت کو مسئلہ تھا، جیسے یہاں پہ منرلز اینڈ مائنز کی کانفرنس ہوئی، لوگوں نے یہاں پہ انٹرسٹ شو کیا تو یہاں پہ بی ایل اے سے اٹیک کروا دیا گیا. کیوں بھارت نے یہاں پہ ٹرین اغوا ہوتی ہے تو 5 منٹ کے بعد ایسے ہی جیسے پہلگام کا واقعہ میڈیا پہ آیا، ایسے ہی جعفر ایکسپریس کا واقعہ میڈیا پہ انڈین میڈیا پہ آ گیا، انڈین میڈیا پہ آ گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو پراکسیز بنا کے لانچ کیا ہوا ہے وہ کوئی پراکسیز آپ کی نہیں آئی. بھارت کی انویسٹمنٹ ڈوبی ان پراکسیز کے اوپر، بھارت کی انویسٹمنٹ ڈوبی بی ایل اے پہ، بھارت کی انویسٹمنٹ ڈوبی خارجیز پہ، بھارت کی انویسٹمنٹ ڈوبی بنگلہ دیش پہ، بھارت کی انویسٹمنٹ ڈوبی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سپورٹ کرنے پہ جو فوج کے خلاف یوز ہو رہے تھے پاکستان کے اندر. تو اس کی ساری انویسٹمنٹ زمین بوس ہو گئی. بھارت کی کیا میں سمجھتا ہوں اسرائیل کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بلاک ہو گئی، زمین بوس ہو گئی. میں وہ سی این این والا کلپ چلانا چاہ رہا ہوں، پلیز وہ ذرا دیکھیے گا کہ وہ کیا. جناب یہ اصلیت ہے جو مودی کو اور اس کی عوام کو دکھانی چاہیے، جو جھوٹ بول رہا ہے کہ پاکستان نے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں. اچھا عاصم صاحب بی بی سی نے خبر چلائی، انہوں نے بی بی سی بلاک کر دیا. اب آپ دیکھیے گا کہ مودی جو سی این این بھی وہاں پہ بلاک کر دے گا. بھائی آپ میڈیا کو بلاک کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ انڈین کو وہاں پہ چینلز کو بلاک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے نیوز ون کو بلاک کر دیا، ہمارے چینل کو بلاک کیا اس لیے کہ ہم ایک قوم ایک آواز کا نعرہ لے کے چل رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ذمہ داری رسپانسبلٹی کر ہم تصدیق شدہ خبر دے رہے ہیں. آپ نے اس لیے بلاک کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈین عوام کو سچ پہنچے. انڈین عوام وی پی این لگا کے
VPN لگا کے دیکھ رہی ہے، لیکن انہیں پتا کہ سچ پاکستان کا میڈیا ہی بول رہا ہے، سچ پاکستان کا میڈیا ہی بتا رہا ہے۔ آج بھی ہم کیپٹل میں اسلام آباد میں بیٹھ کے لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، جو انڈین میڈیا کہتا تھا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد قبضہ ہو گیا، یہ کری۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ آتی ہے کہ ابھی آپ نے گفتگو سنی، جو CNN کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے یہ بات کی، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ مودی شکست کھا کے ڈر کے بھاگا اور پاؤں پکڑے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ میں نے ایک دن کی پہلے کی ٹرانسمیشن کل کی میں بولا تھا مودی پیری پہ گیا، تو یہ پیری پہ گیا۔ جی ایک تو دیکھا جاتا ہے پاکستان نے ہمیشہ سے الحمدللہ امن کا راستہ اختیار کیا ہے، اور آپ دیکھا کہ جس دن سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، پاکستان نے، انڈیا نے وداؤٹ اینی تحقیق، وداؤٹ اینی ثبوت، انہوں نے فوراً پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ لیکن پاکستان نے کبھی اس طرح نہیں کیا، ہمارے اوپر ہر دوسرے دن اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی انڈیا نے یہ کیا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کا جو کلبھوشن جادو پکڑا ہوا ہے، چند ہفتے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ریکارڈنگز اور ساری چیزیں چلائی مجید کو پکڑا ہم نے، جو ہینڈلر تھا پاکستان میں دہشت گردی کا، ان کے میجر کے ساتھ، مطلب ایجنٹ پکڑے گئے، اور دوسرا ان کے جو لنکس ہے BLA کے ساتھ یا باقی TTP کے ساتھ یا ان آرگنائزیشن کے ساتھ، اس کے ثبوت بھی دیے گئے ملٹیپل ٹائمز۔ اور اس کے علاوہ جب سے یہ پہلگام کا ایشو ہوا، ہم نے اوپن انویسٹیگیشن کی ان کو آفر کی کہ آپ اوپن انویسٹیگیشن کروا لیں۔ اس کے بعد پھر ہم مختلف دنیا کے ملکوں کے پاس بھی گئے کہ آپ اس میں انٹروین کریں اور اس میں دیکھیں، اگر مطلب ہے کہ آپ لوگ ان کو ثالثی کی پیشکش کریں اور میں کوشش کریں کہ ہم پیسفلی اس چیز کو حل کر سکیں۔ ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم کسی بھی حساب سے جنگ کا ماحول نہ پیدا کریں اور دونوں ملک اس چیز کو، مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کر سکیں۔ لیکن ان کے، آپ نے دیکھا کہ ان کی میڈیا نے بھی ایک جرنلزم کی جگہ جنگزم شروع کی ہوئی تھی، مطلب صبح شام ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ میڈیا والے خود بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارا ان کو جنگی پلان بتا رہے تھے کہ ان کو ایسے کرنا چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ان کی آرمی اتنی نالائق ہے کہ ان کی اب ساری صرف میڈیا والے ہی ان کو بتا رہے۔ واقعی نالائق تو وہ واقعی بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے میڈیا والے ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ ایسا پلان کریں، جنگ کر دیں، میزائل چلا دیں۔ ناصر بھائی ایک جملہ، ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ایک جملہ دیکھیں، پاکستان کی عالمی سطح پہ سفارتکاری کو دیکھیں کہ ترکی نے کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، چین نے کہا، آذربائیجان نے کہا، اور دیگر ممالک نے کھل کے کام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی ایک ملک بتا دیں، ایون اسرائیل، اس نے کہا کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ ہر صورت کھڑے ہیں۔ جس امریکہ پہ انہیں ناز تھا اس نے کہا ہم بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے جنگ میں۔ یہ پھر جب گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنلی لیول پہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ ایسے اسٹرانگ بائنڈنگز ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے۔ جنگ بندی ہوئی ٹھیک ہے، اگر یہ جنگ بندی نہ بھی ہوتی تو پھر بھی چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عربیہ کھڑا ہے، UAE کھڑا ہے۔ سو جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ بنیادی طور پہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ نہ کوئی دوست کھڑا تھا۔ نہیں، میڈیا کی بھی انہوں نے بات کی، جنگ وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے میڈیا جنگ لڑ رہا ہے، اور میڈیا کی جنگ تو بہرحال جو سا ڈاکٹر عاصم بھائی وہ تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے، اور ہم نے جیتی ہے الحمدللہ، ہم نے جیتی ہے، ہم نے کوئی بلاکیج نہیں کی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم تو یہ جنگ جیت کے ہر محاذ پہ آئے ہیں۔ جی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں پاکستان نے جس طرح سے کاشت صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست بھائی ممالک کھڑے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی ہر موقع پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیا ہے۔ چائنا کے ساتھ پاکستان نے، آپ نے دیکھا کہ بہت اس سے بننے کے بعد ہی پاکستان کے ان کے ساتھ دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہر ایک موقع پہ پاکستان نے بھی ان کا اپنے حساب سے پورا سپورٹ کیا ہے۔ چائنا US ریلیشن کے بیچ میں آپ نے بتایا کہ پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے ترکیہ کے ساتھ بھی ہمارے الحمدللہ اسی طرح سے بھائیوں والے ریلیشن ہے، اور ان کو جب بھی ان کا بھی ضرورت پڑی، پاکستان ہمیشہ آذربائیجان کی آزادی کے ٹائم سے لے کے آج تک الحمدللہ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ کی جو مٹی ہے وہ ہمارے لیے کیونکہ مقدس ہے، اور وہ ہم نے یہ کہا ہے کہ سعودی عربیہ کی مٹی پہ اس سے پہلے کوئی قدم رکھے وہاں ہمارا خون ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ ہماری فورسز اس کی دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ تو کوئی بھی ہمارا برادر ملک ہے، ہم نے کبھی کسی کی پیٹھ پہ چھرا نہیں گھوپا۔
इंडिया के साथ न खड़े होने की वजह यह है कि इंडिया ने कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी पीठ में छुरा नहीं खित्ते के अंदर देख लें आप, वो उसके हर मुल्क सिर्फ के साथ अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, अपने मतलब को देखते हैं। जिस दिन उनका मतलब निकल जाता है वो फौरन लोगों के पीठ में छुरा घूमते हैं। तो उनके अभी पूरी आलमी इसमें डिप्लोमेटिकली तना रहने की वजह यही है कि उनकी 2 नंबरी। डॉक्टर साहब आपका जी मैं नईम साहब को भी इन्वॉल्व करूंगा। नईम साहब, आप क्या कहेंगे कि उनका मीडिया उनको मरवा गया? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं आसिम कि उनका मीडिया भी उनको मरवा गया और मोदी भी उनको मरवा गया और दफना गया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पे जो कामयाबी हासिल की और भारत को सफारती महाज पे भी एंड दिया और सफारती महाज पे भी भारत को एक वो कहते हैं ना कि संगीन किस्म की शिकस्त हुई है। और इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का असली चेहरा भी न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया, सामने आ गया और इंडियन मीडिया ने भी अपना भारतीय मोदी सरकार का जो चेहरा था वो बेनकाब करने में कोशिश की। आप क्या समझते हैं कि भारतीय मीडिया ने भारत को एनडीआ बना दिया? एनडीआ, देखिए, मैं ज्यादातर शुरा की बात से एग्री नहीं करता। अच्छा। आप मुझे उन मुल्कों के नाम बताएं जिन्होंने इंडिया को कंडेम किया हो, इंडिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की हो। जिन जिन मुल्कों के आपके पास चीन था, तुर्की था और अज़रबैजान था, दैट इज इट। इसके अलावा जो आपका दोस्त झगड़े में आपके साथ न्यूट्रल हो जाए, उसकी दोस्ती को जरा आप और बिल्कुल ठीक है राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ, चाहता है मैं चाहूंगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद, लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर यौम फतह आप सबको बहुत मुबारक हो।